آج جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن 7 بار یہ قرآنی آیت مبارکہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک دن میں آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ سے خود آ کر معافی مانگے گا۔ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، جس کی تصویر پر آپ یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، وہ آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں باپ نافرمان بگڑی ہوئی شرابی زانی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی انسان کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند رکھنا چاہتے ہیں، تو ایک بار اس عمل کو آپ لازمی کر کے دیکھیں۔ یہ عمل آپ کے ہر طرح کے دشمن سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ دیکھیں، آج کے دور میں ہر انسان آپ کے پاس بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور آپ کی ہی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ لوگوں سے آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، آپ کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی۔ لوگ آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے حفاظت ہو جائے، آپ اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو ایک بار اس ایک قرآنی آیت مبارکہ کو اور اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ دیکھیں، آپ اور میں جانتے ہیں کہ جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ جمعرات کے دن بڑے بڑے اعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو ولایت ملی جمعرات کے دن ذکر اذکار کرنے سے۔ میں پورا ہفتہ انتظار کرتا ہوں کہ کب جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن آئے اور میں یہ خاص عمل کر کے اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کر سکوں۔ اور آج کے دور میں جس انسان نے اپنے دشمن سے، جس انسان نے حاسدین سے، منافقین سے، شرور والوں کے شر سے اپنی حفاظت کر لی، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ کیونکہ دشمن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری دشمن، ایک باطنی دشمن۔ ایک دشمن جو آپ کے سامنے آپ کو للکارتا ہے، آپ کو برا بلا کہتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اس انسان سے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ایک باطنی دشمن ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، آپ کے ساتھ کھا پی لیتا ہے، لیکن اندر ہی اندر آپ سے کڑتا ہے، آپ سے جیلس ہوتا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے۔ ایسے باطنی دشمن سے بچنے کے لیے آج کا وظیفہ بہت خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، جادو جنات سے مارتا ہے۔ آج کا دشمن آپ کے کاروبار میں بندش لگا دیتا ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ آپ کا کاروبار چل رہا ہے، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، لوگوں سے آپ کا سکون برداشت نہیں ہوتا، وہ آپ کے کاروبار پر جادو کروا دیتے ہیں، بندش لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی بیٹی کا کسی اچھی جگہ پر رشتہ ہو رہا ہے، لوگوں سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ یہ رشتہ کیسے ہو رہا ہے، لوگ رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ رشتہ کیوں نہیں ہوا، حالانکہ سامنے والی پارٹی بھی آپ سے راضی ہے، آپ بھی ان سے راضی ہیں، دونوں کی رضامندی ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح میں بہت سے نوجوان جوڑوں کو جانتا ہوں جن کو اولاد کی بندش سے باندھ دیا جاتا ہے اور کئی سال اولاد ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ اس بندش کو توڑ نہیں پائیں گے، آپ کبھی بھی اولاد پا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اگر آپ پر اولاد کی بندش ہے، آپ پر کاروبار کی بندش ہے، آپ پر رشتوں کی بندش ہے، یا آپ کسی طاقتور دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کی ایمان میں جانا چاہتے ہیں، تو آج جمعرات اور جمعہ کے دن کا ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ صرف 7 بار پڑھنے سے اگر آپ کے دشمن آپ کے قدموں میں آ جائیں، آپ کا دشمن آپ کی جان چھوڑ دے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس عمل کی اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ جب آپ اللہ کے حضور پیش ہو کر
جمعرات یا جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات تو دشمن جو بھی آپ پر کرتا ہے، یعنی کہ آپ پر ہونے والے نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کرنے والے پر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ خدارا، میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب انسان کامیاب ہونا شروع کرتا ہے، لوگوں سے آپ کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ اس سے اوپر جائیں، آپ اس سے اچھا کھائیں، آپ اس سے اچھا پہنیں، آپ اس سے اچھا گزاریں، لوگ آپ کی زیادہ عزت کریں۔ لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی ہے، اس لیے اسلام میں بار بار بتایا گیا کہ میانہ روی اختیار کریں، اپنی کامیابی کو چھپا کر رکھیں، اپنے ارادوں کو کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں۔ آپ جب تک چھپے رہتے ہیں آپ کامیاب رہتے ہیں، جب آپ لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں آپ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا داری ہے۔ لوگ آپ کے منہ پر آپ کی کامیابی کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو سراہتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ آپ کی کامیابی کو برداشت نہیں کرتے، یہ کوئی غیر نہیں ہوتے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جب ان پر کسی بھی طرح کے جادو جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں، جب چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، جب ہر قدم پر ناکامی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہر قدم پر رکاوٹ کا سامنا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ پینک ہو جاتے ہیں اور اپنی حلال کمائی کا ایک بڑا حصہ جعلی پیروں فقیروں پر خرچ کرتے ہیں کہ کسی طرح میری جان چھٹ جائے، یہ بندش ختم ہو جائے، یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، یہ مسائل ختم ہو جائیں، میرے دشمن سے حفاظت ہو جائے۔ وہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جو انسان خود اپنے لیے پڑھ سکتا ہے، یعنی آپ کو مسئلہ ہے، آپ جس طرف کے ساتھ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، کیا کوئی آپ کے لیے اس طرف کے ساتھ مانگ سکتا ہے؟ یہ باریک نقطہ ہے، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہے۔ اس لیے جب اللہ نے قرآن مجید میں ہر شے کا حل بتا رکھا ہے تو پھر ہم کیوں لوگوں کے در پر جائیں؟ کیوں در در کی ٹھوکریں کھائیں؟ کیوں لوگوں کے تانے سنیں؟ آج اگر آپ پر ایسے مسائل ہیں، اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، آپ جادو جنات، نظر بد، حسد سے اور ہر طرح کے منفی اثرات سے اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو ایک بار، صرف ایک بار جمعرات اور جمعہ کے دن کا یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر کرنا ہے۔ عمل آپ نے خود کرنا ہے، توجہ، دھیان، خلوص سے نیت سے کرنا ہے۔ جو طریقہ کار، جو ترتیب، جو تعداد، جو وقت، جو چیز بتائی جائے گی اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ ان چند باتوں پر بتائے گئے طریقے سے عمل کر لیتے ہیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو کبھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ پر جب بھی کوئی مصیبت آئے اپنے گھر بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں، بلکہ ہر جمعرات اور جمعہ کے دن یہ عمل کرنے کی ایک روٹین بنا لیں، تسلسل سے کرتے رہیں، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے کیسے بگڑے کام سنوارے گا، کیسے آپ کے دشمن آپ کے گھٹنوں پر آ کر آپ کے سامنے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو رسالہ وظائف چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص عمل ہے، یعنی جمعرات کے دن جس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جمعۃ المبارک کے دن بھی اسی وقت کرنا ہے، ایک وقت مقرر کریں۔ یعنی کہ اگر آپ جمعرات کے دن یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن بھی آپ نے فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ ویسے اس عمل کا ایک خاص وقت بھی ہے، آپ نے اس خاص وقت میں اس عمل کو کرنا ہے، اور وہ وقت جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد کا وقت ہے، جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد کا وقت ہے۔ دونوں دن نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کریں، پھر دیکھیے کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے کیسے آپ کو اللہ اپنی معجزات دکھائے گا، کیونکہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآنی آیت ہے، اللہ کے نام ہے، آپ کے سامنے موجود ہیں، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ وقت میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سب سے پہلے کرنا کیا ہے، نماز عصر لازمی پڑھنی ہے،
کیونکہ نماز کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یعنی آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، رات 9، 10، 11 بج جائیں، کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن جب جمعرات کے دن جس وقت کرنا ہے، جمعہ کے دن بھی اسی وقت کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود کی تعداد میں بھی کسی بھی طرح کی کمی پیشی بالکل نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جمعرات اور جمعہ کے دن جو انسان ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 برکت نازل فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے 7 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ اگر تو آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کی تصویر پر عمل کریں۔ اگر تصویر موجود نہیں تو موبائل پر کھول لیں، موبائل پر بھی موجود نہیں تو پھر اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام یا اس کی تصویر پر عمل کریں۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین، میں اس بندے سے اپنی اولاد، اپنے کاروبار اور اپنی کامیابی کی حفاظت چاہتا ہوں، یا نیت کریں کہ میں اس بندے کو قابو میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ نیت کا طریقہ ابھی تک میں نے آپ کو جمعرات اور جمعہ کے دن کس وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے، درود پاک کتنا پڑھنا ہے اور نیت کیا کرنی ہے، یہ طریقہ بتا دیا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا کیا ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے 2 صفاتی نام یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے، کیونکہ یا قہارو رب کعبہ کا ایک غیبی موکل ہے۔ جب آپ یا قہارو کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ کسی فرشتے کو انسانی روپ میں بیچ کر آپ کی مدد فرماتا ہے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ کے دن کا یہ خاص عمل پڑھتے ساتھ ہی آپ کو معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کام کیسے ہو گیا جو کئی سالوں سے اٹکا ہوا تھا۔ یا جبارو پڑھنے سے آپ کے دشمن پر جتنے بھی منفی اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یا جبارو پڑھنے سے آپ کے دشمن کے دل سے آپ کے لیے نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ یا جبارو پڑھنے سے اللہ آپ کے دشمن کو جھنجھوڑ دیتا ہے، آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یا قہارو یا جبارو کو جب بھی پڑھا جاتا ہے اکٹھے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور جب اللہ کے 2 نام ملا کر پڑھے جاتے ہیں تو ان کی تاثیر و طاقت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ آپ نے بھی یا قہارو یا جبارو کو ملا کر پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے، یعنی کہ یا قہارو یا جبارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کو اپنے تصور میں رکھ کر یا قہارو یا جبارو کو پڑھیے گا کہ میں اس بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں، اس بندے سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں، اس بندے سے اپنی حفاظت چاہتا ہوں، دشمن کو اپنے سامنے ٹیکنا چاہتا ہوں۔ یا قہارو یا جبارو کو پڑھتے جائیں اور دل ہی دل سے اپنے رب سے فریاد کرتے جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے جس سے انسان 10 روپے مانگ لے تو 100 بہانے کرنا پڑتے ہیں۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جو آپ کو دینے کو تیار بیٹھا ہے، آپ کی مدد کو تیار بیٹھا ہے،
لیکن کیا ہے کہ ہمیں مانگنا بھی تو آئے۔ یا قہارو یا جبارو کو آپ نے 21 بار پڑھ کر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کیسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ ذکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس آیت مبارکہ کو آپ جس کا نام لے کر یا جس کی تصویر پر 7 بار پڑھ کر پھونک دیں گے، وہ بندہ الٹے پاؤں آپ کے پاس آئے گا، آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ آپ کہیں گے رات ہے تو رات مانے گا، آپ کہیں گے دن ہے تو دن مانے گا، آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ ایسا طاقتور عمل ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، اولاد بگڑ چکی ہے، نافرمان ہو چکی ہے، ضدی اولاد کے لیے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ کر پھونک دیں، اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کو برا بلا کہتا ہے، 7 بار یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پھونک دیں، آپ کا شوہر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کو خود آ کر لے کر جائے گا، آپ کی نقش قدم پر چلے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں تو اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس آیت مبارکہ میں اتنے راز پوشیدہ ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ الجھ جائیں گے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو جو طریقہ کار بتا رہا ہوں، اس طرح اس آیت مبارکہ کو 7 بار پڑھ کر پھونکنے کی دیر ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھے اس کی عزت کی جائے، جہاں بیٹھے لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملائے۔ تو آج اس آیت مبارکہ کو اپنی پلے باندھ لیجئے، جمعرات اور جمعہ کے دن 7 بار پڑھ لیجئے اور اس کے کمالات کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل 1 بار ہو گیا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل 2 بار ہو گیا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھ کر آپ نے اس آیت مبارکہ کو اس بندے کی تصویر یا اس کا نام لے کر تصور میں اس کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ وہ بندہ آپ کا شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، یا کوئی بھی طاقتور دشمن ہے، آپ کا بوس ہے، آپ کا سینئر ہے، جس سے آپ تنگ آ چکے ہیں، جس سے آپ اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر یہ عمل کریں۔ ابھی تک میں نے آپ کو جمعرات اور جمعہ کے دن کس وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، نیت کا طریقہ کیا ہے، یا قہارو یا جبارو اور الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی ترتیب بتائی۔ اب میں آپ کو تیسرا اور آخری وظیفہ بتا رہا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جمعرات اور جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے، جب آپ یا قہارو یا جبارو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ کر اپنے تمام دشمن سے، تمام مشکلات سے، تمام پریشانیوں سے، تمام جادو جنات کے اثرات سے اللہ کی حفاظت کو پالیں۔ تو اب رب کعبہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اب رب کعبہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب رب کعبہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ ابھی تک تو ہم نے صرف جادو جنات سے، دشمن سے حفاظت کی، جادو کا توڑ کیا، نظر بد سے نجات پائی۔ اب وقت ہے رب کعبہ سے اپنی خواہشات کے لیے، اپنی رزق کے لیے، دولت کے لیے، من پسند شادی کے لیے، رشتوں کے لیے مانگنا۔ اب ہے رب کعبہ سے اپنے حق میں فیصلے کروانے کا وقت۔ اب آپ نے رب کعبہ کا ایک صفاتی نام مبارک پڑھنا ہے۔ اس نام مبارک کو پڑھتے ہی اللہ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ آسانی فرما دیتا ہے۔ اللہ کا ذات، یا رزاق اللہ کی ذات، یا قہار اللہ کی ذات، یا جبار اللہ کی ذات۔ اسی طرح یا مسبب الاسباب بھی اللہ کی ذات ہے، یعنی کہ اے اسباب بنانے والی ذات۔ میرا ایمان ہے کہ میں اور آپ جتنی بھی محنت کر لیں، دنیا کا کوئی بھی انسان
محنت کر سکتا ہے، کامیابی اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات لوگ اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی نہیں ملتی، اور بعض اوقات جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بغیر محنت کے اتنا دے دیتا ہے کہ بندے سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے یا مسبب الاسباب کو پکارنا ہے کہ اے میرے مالک، ہم نہیں جانتے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم صرف محنت کر سکتے ہیں، کامیابی تیری طرف سے ہیں، اسباب تو نے دینے ہیں، رحمتیں برکتیں تو نے دینی ہے۔ آج یا مسبب الاسباب پڑھیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب صرف و صرف 11 بار پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب، ایسے راستوں سے رزق اور دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ جمعرات اور جمعہ کے دن کے وہ راز ہیں جو آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتائے ہیں اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں جمعرات اور جمعہ کے دن کے خاص وظیفے بتائیں کہ اصل میں ان دنوں میں پڑھا کیا جاتا ہے، تو آج میں نے آپ کی وہ خواہش بھی پوری کر دی۔ اب خوش قسمت ہے جسے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ یا مسبب الاسباب کے بعد آپ نے اللہ کا ایک نام یا ودودو پڑھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی کو اپنی دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لیں، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، آپ کا شوہر آپ کے قدموں میں۔ یا ودودو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو 11 بار پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دیکھیں، جمعرات اور جمعہ کے دن جو ترتیب، جو تعداد، جو طریقہ، جو وقت میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ نے ان تمام باتوں پر عمل کر کے 5 سے 6 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھا، یا تو وظیفے کو سنتے جائیں، ساتھ ساتھ عمل کرتے جائیں، یا ویڈیو کو مکمل سن کر پھر عمل کریں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن ایک بار اس عمل کو آپ نے میرے کہنے پر لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے عمل مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے سے پہلے اس انسان کے تصویر پر یا اس کے دل پر پھونک مارنی ہے جس سے آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور اس انسان کے دل پر بھی پھونک مارنی ہے جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ کومنٹ سیکشن میں سوال کریں، میں آپ کو فوری طور پر جواب دینے پر قادر ہوں۔ آپ نے یہ عمل جمعرات کے دن بھی کرنا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن بھی کرنا ہے۔